الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ 2 خطبات جمعہ سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے بعد کائنات کی عظیم ترین جماعت، کائنات کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت، اصحاب رسول کی منقبت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا ہے. صحابہ کی اہمیت، صحابہ کے مقام کو سمجھایا ہے. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اگر ان آیات کو یہ عنوان دیا جائے تو یہ عنوان نہایت حسین ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کرام کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صحابہ کرام کی اہمیت کس قدر ہے، ان آیات میں یہی بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز مختصر الفاظ میں یہ بات بھی عرض کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں صحابہ کرام کی قدر و قیمت کیا ہے. صحابہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے نزول کا پس منظر اور ان آیات کا شان نزول سمجھنا ان آیات کے سمجھنے پر موقوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ نے لوگوں میں تبلیغ اور دعوت شروع فرمائی،
آپ کی دعوت پر، آپ کے اعلان پر جن خوش قسمت اور خوش نصیب ہستیوں نے لبیک کہا، جن سعادت مند روحوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ان میں اولین ایمان لانے والے، اولین آپ کے دستے حق پر لبیک کہنے والوں میں اکثریت ان کی تھی جو معاشرے کے غریب ترین افراد شمار ہوتے تھے۔ اولین ایمان لانے والوں میں اکثریت ضعفاء، کمزور، غلام اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لوگ تھے۔ کہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ضعیف خوش قسمت ایمان لاتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ، غرضے کے اولین ایمان قبول کرنے والوں میں اکثریت غریب غرباء کی تھی، ضعفاء کی تھی، معاشرے کے کمزور لوگوں کی تھی۔ یہاں پہ ایک بات ضمناً سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کی سچائی اور حقانیت کی جو علامات رکھی ہیں، انبیاء کی سچائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ہر نبی پر اول ایمان لانے والے اکثر کمزور اور ضعفاء لوگ ہوتے تھے۔ اور بخاری شریف کی جو بالکل ابتدائی حدیث ہے کہ جب ہرقل روم کے دربار میں ابو سفیان کا مکالمہ ہو رہا تھا اور وہ ہرقل ابو سفیان سے پوچھ رہا تھا، اور وہ لمبا واقعہ ہے، اس وقت تک ابو سفیان نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ہرقل روم تک خط پہنچا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ، والا نامہ پہنچا تھا۔ تو ہرقل روم نے اس وقت روم میں، فلسطین میں، شام میں جو عربوں کا تجارتی قافلہ موجود تھا ان کو بلایا، اور اس قافلے کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال و احوال پوچھنے کے لیے، آپ کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے، تو بخاری شریف کے آغاز میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے طویل حدیث نقل کی ہے کہ ہرقل روم نے ابو سفیان سے یہ سوال کیے اور ابو سفیان نے یہ جوابات دیے۔ ہرقل روم نے جتنے سوال کیے، ابو سفیان نے ہر سوال کا جو جواب دیا، ہر جواب سن کر ہرقل روم نے کہا کہ سچے نبی کی نشانی یہی ہے، سچے نبی کی علامت یہی ہے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، ہرقل روم نے پوچھا، ابو سفیان یہ بتاؤ اس پر ایمان لانے والوں میں اکثریت کمزور، ضعفاء، غریب غرباء کی ہے
یا اس پر ایمان لانے والوں میں اکثریت امراء کی ہے؟ یہ سوال ہرقل روم نے کیا تو ابو سفیان نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، وہ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اس پہ اولین ایمان لانے والوں میں اکثریت غلاموں کی ہے، اکثریت کمزور ضعفاء کی ہے، غرباء کی ہے، اکثریت غریب غرباء اس پہ ایمان لائے ہیں۔ تو ہرقل روم نے فوراً کہا ابو سفیان اگر تیری یہ بات سچی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں وہ سچا نبی ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ معاملہ ایسا ہی رہا ہے۔ اولین ایمان قبول کرنے والوں میں اکثریت کمزوروں کی تھی، غریب غرباء کی تھی، ضعفاء کی تھی۔ حق بات قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ آدمی کی وجاہت، دولت، امارت بنتی ہے، اپنی انانیت اور تکبر بنتا ہے۔ ضعفاء، کمزور، غریب غرباء میں نہ انانیت ہوتی ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ وجاہت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر دور میں حق بات قبول کرنے والوں میں سبقت لے جانے والے غریب غرباء اور ضعفاء لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ غریب غرباء ان کی سعادت، ان کی خوشبختی کا ستارہ چمکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، کہیں بلال حبشی آ گئے، کہیں فارس سے سلمان آ گئے، کہیں خباب آ گئے، کہیں عمار آ گئے، کہیں یاسر آ گئے، کہیں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم آ گئے۔ یہ غریب غرباء ایمان لا رہی ہیں، صحابی بن رہی ہیں۔ جب یہ دعوت پھیلی اور جب اس دعوت کا عام پھیلاؤ ہوا تو ایک مرتبہ مکے کے چند سرداروں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مکے کے سردار، وڈیرے، رئیس، چودھری کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ آپ کی مجلس میں آئیں، کوئی آ کے آپ کی باتیں سنیں، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں دل ہمارا چاہتا ہے ہم بھی اسے سنیں، لیکن کیا کریں جب ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں کہیں بلال بیٹھا ہوا ہے، آپ کی مجلس میں کہیں سارا غلام خاندان یاسر، عمار، سمیہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، غریب غرباء، ضعفاء، معاشرے کے کمزور لوگ، اور وہ لوگ جو ہمارے غلام ہیں، غلام نہیں ہمارے خاندانی غلام ہیں، جن کے باپ دادا ہمارے غلام تھے، یہ غلام ہیں، یہ غلام کمزور لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم چاہیں آپ کی مجلس میں آنا، ان لوگوں کو دیکھ کر ہماری انانیت اور ہمارا مقام گوارا نہیں کرتا، ان کمزوروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی کوئی بات سن لیں تو مہربانی کریں کہ جب ہم آپ کے پاس آنا چاہیں، بس ہماری شرط یہ ہے اس وقت کوئی غلام، اس وقت کوئی غریب، اس وقت کوئی کمزور آپ کی مجلس میں نہ بیٹھا ہو، ہم چودھریوں کی مجلس، ہم وڈیروں کی مجلس الگ ہو، پتہ چلے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کمزوروں کے ساتھ، معاذ اللہ کمیوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، لہٰذا ان کو اٹھا کے خاص مجلس ہمارے لیے منعقد کیجئے، تب ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ ان سرداروں کے، ان وڈیروں کے، ان چودھریوں کے ذہن میں ان صحابہ کرام کی حقارت ہے، ان صحابہ کرام کی معاذ اللہ کمزوری اور ضعف ہے، ان صحابہ کرام کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے۔
انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا جو میں نے آیات پڑھی ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کو، وڈیروں کو اپنی بات سنا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ آگے ایک صحابی، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہیں۔ وہ نابینا صحابی ہیں، بھی نابینا ہے، بھی غریب، کمزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے ساتھ، ان وڈیروں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دوران گفتگو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پریشانی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اپنا جو مسئلہ تھا، جو اپنی پریشانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمانے لگے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے اور عام گفتگو تھی نہیں، عام لوگ تھے نہیں، وڈیرے تھے، رئیس تھے، سردار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ام مکتوم کا یہ انداز پسند نہ آیا، اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار، آپ کے جبین اقدس پہ شکن غصے سے نمایاں ہوئیں، اور آپ کے چہرے پہ غصے کے علامات اور نشانات آئے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، اور آپ کی سوچ یہ تھی کہ عبداللہ تو اپنا آدمی ہے، یہ تو بعد میں بھی آ سکتے تھے، یہ کچھ ٹھہر کے بھی سوال کر سکتے تھے۔ انہوں نے آ کے دوران مجلس، گفتگو کے دوران آ کے میری بات کو کاٹا، اور ان وڈیروں سرداروں کی مجلس میں آ کے بات کرنا شروع کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ام مکتوم کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ آپ کا یہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل غیر شعوری طور پر تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عبداللہ ابن مکتوم کی معاذ اللہ کوئی حقارت تھی، نہ کوئی کمزوری تھی، نہ کوئی نقص تھا۔ بس آپ کے دل میں مبارک میں یہ تھا، کاش یہ سردار ایمان لے آئیں، کاش یہ وڈیرے ایمان لے آئیں، کاش یہ چودھری ایمان لے آئیں، تو سارے کے سارے مکے والے ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی آپ کے ایمان کی حرص تھی اور ایمان کی خواہش تھی، ایمان قبول کروانے کی انتہائی خواہش تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ام مکتوم کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی، عبسا وتولی، عبسا، آپ کے چہرے پہ عبسا، غصہ اور ناگواری آ گیا، وتولی، آپ منہ موڑ رہی ہیں، آپ اعراض کر رہی ہیں، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آ گیا ہے، ایک نابینا نے آ کے سوال کیے، ایک نابینا نے آ کے آپ سے کچھ پوچھا، آپ کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھے، یہ الفاظ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ اور ڈبٹ اور زجر اور توبیخ کے الفاظ تھے۔ اے محبوب، آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، یہ تو ڈرنے والا ہے، اور اس کے یہ تو نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یہ تو آپ کی بات کو قبول کرنے والا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کا وہ مقام تھا جو اس وقت مکے کے بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرداروں کو، وڈیروں کو چھوڑ کے ترجیح دی عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی وہ صحابیت اور شرف اتنا ہوا، پھر سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، فرماتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی ہے۔ تو جب
مکے کے وڈیروں نے، سرداروں نے کہا کہ ہماری مجلس خاص مجلس ہو، یہ غریب غربا ہماری مجلس میں نہ آئیں۔ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا، آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں ان سرداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے کوئی مخصوص وقت طے کر دیتا ہوں۔ کیوں آپ نے یہ ارادہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انتہائی حرص تھا، انتہائی خواہش تھی، کاش یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، کاش یہ وڈیرے، یہ سردار بھی ایمان لے آئیں۔ آپ ایمان قبول کروانے کے لیے اتنے حریص تھے، اتنی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے محبوب، آپ کے دل میں اتنی پریشانی ہے، اتنی کڑن ہے، اتنی تڑپ ہے، یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آئیں، کہیں اتنی کڑن اور تڑپ آپ کی جان ہی نہ لے جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خواہش تھی، اتنی آپ کے میں کڑن تھی، یہ ایمان لے آئیں۔ جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی مجلس سے ان غریب غربا کو اٹھا کے ان سرداروں کو، وڈیروں کو مخصوص وقت دیں، یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کا ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی بات آگے عرض کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَطْرُد، آپ ان کو نہ اٹھائیں، وَلَا تَطْرُد، ان کو نہ ہٹائیں۔ کن کو؟ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور یریدون وجہہ، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ولا تطرد، ان کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ اور آگے سنیں، آگے فتطردہم، اللہ فتطردہم، اگر آپ نے ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیا، ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیا، فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ انصاف اور عدل کے خلاف ہوگا، یہ ظلم ہوگا، آپ ان غرباء کو اپنی مجلس سے ہٹائیں۔ لہٰذا حکم یہ ہے ولا تطرد، ان کو نہ ہٹائیں، ان کو دور نہ کریں، بلکہ دور کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اپنی مجلس سے ہٹانا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو پابند کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو پابند کریں، بٹھائے رکھیں، کن کے ساتھ؟ الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ ان لوگوں کے ساتھ، ان غرباء کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ تشریف لاتے، غریب غرباء کو دیکھتے، مسافر صحابہ کو دیکھتے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان غرباء کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے نہ پھیریں۔ گویا کیا ہے؟ آپ کی نظر شفقت، نظر محبت جب بھی پڑے ان غرباء پہ پڑے، ان غلاموں پہ پڑے، ان کمزوروں پہ پڑے۔ کیوں؟ یہ آپ کے ہاتھ پہ اولین ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غریب غرباء صحابہ کو، کمزور صحابہ کو اپنی مجلس سے ہٹانے کا اور وقتی طور پہ، عارضی طور پہ مجلس سے اٹھانے کا سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرما دی کہ یہ غریب غرباء میری نظر میں اتنا مقام رکھتے ہیں، اتنی اہمیت رکھتے ہیں، یہ بلال حبشی، یہ عمار بن یاسر اگرچہ غلام ہیں، لیکن مکے کے سردار ان غلاموں کی خاک پا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرے محبوب، آپ ان غرباء کی خاطر، ان غرباء کی خاطر ان سرداروں کو اپنی مجلس میں نہ بلائیں،
ان سرداروں کی خاطر ان غرباء کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صحابہ کرام کا مقام۔ اور ذرا آگے سن لیں، بس آخری بات ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا۔ کس جنگ کا موقع جی؟ جنگ بدر کا موقع ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں سجدہ ریز ہیں، آپ طویل سجدہ فرما ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پہ دعائیں ہیں، زبان پہ التجائیں ہیں۔ نظر آ رہا ہے یہ 313 ہیں، ادھر 1000 سے زیادہ کا لشکر، یہ بے ساز و سامان ہے، ادھر ہر قسم کا اسلحہ، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے، لڑنے کے لیے، پہننے کے لیے ضرورت کے مطابق بھی سامان نہیں ہے۔ مقابلہ میں آنے والے لشکر کے پاس سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، دعائیں فرما رہی ہیں۔ ان دعاؤں میں جو ایک دعا ہے اس کو اپنے دماغ پہ، سینے پہ لکھ کے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان شرکائے بدر کی اہمیت کیا تھی، ان شرکائے بدر کا کیا مقام تھا، اس دعا کے الفاظ سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ یا اللہ یہ 313 یہی میری کل کمائی ہے، یا اللہ یہی میرا کل سرمایہ ہے، یہی میری محنت ہے۔ ان تہلک، اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان تہلک اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو یا اللہ ان 313 کے ختم ہونے سے کیا ہوگا؟ لا تعبد فی الارض، مولا روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ 313 اتنی عظمت والے ہیں، یہ 313 اتنے مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اگر یہ چھوٹی سی جماعت، یہ 313 کا چھوٹا سا لشکر، اور 313 میں صرف 150 لڑنے والے تھے، باقی تو کمزور تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، یہ صرف 150 نوجوان لڑنے والے، اور یہ چھوٹا سا لشکر، ان تہلک اگر یہ ہلاک کر دیا گیا، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرات گرامی، اب دونوں باتیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحابہ کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صحابہ کا مقام، دونوں باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب، اگر آپ نے ان غریب غرباء کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا، فتطردہم، اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹایا، فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو نبوت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو رسالت نہیں دیتے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اے محبوب، اگر میرے صحابہ ہیں آپ کی نبوت ہے، اگر میرے صحابہ ہیں آپ کی رسالت ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے والے یہی ہیں، نبوت اور رسالت کے اولین گواہ یہی ہیں۔ اے میرے محبوب، اگر یہ صحابہ ہیں آپ کی نبوت اور رسالت ہے، اگر صحابہ نہیں آپ کی نبوت اور رسالت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مقام یہ سمجھایا، یا اللہ اگر صحابہ کرام ہیں میری نبوت اور رسالت ہے، میرے مولا اگر صحابہ ہیں تیری عبادت ہے، اگر صحابہ کے بغیر میری نبوت اور رسالت نہیں ہے، یا اللہ صحابہ کے بغیر تیری عبادت نہیں ہے۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد کائنات میں جس جماعت کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ دیا ہے، جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، صحابہ کرام
کی جماعت ہے، صحابہ کے بعد آنے والے پوری امت اور پوری انسانیت میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جو صحابہ کا مقابلہ کر سکے، اور کائنات کی صحابہ کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے صحابہ کا مقابلہ کرنا دور کی بات ہے، صحابہ کرام کے خاک پاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، عبداللہ بن مبارک کئی درجنوں احادیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے عجیب سوال کیا، عبداللہ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا سیدنا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ ظاہر ہے کہ سائل کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں جن کو عمر ثانی کہا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور عمر بن عبدالعزیز کی امارت خلافت راشدہ کا نمونہ تھی، اور سیدنا امیر معاویہ کے دور میں حالات بڑے دیگرگون رہے، اختلاف پیدا ہو گئے، تو شاید سائل کے ذہن میں یہ تھا عمر بن عبدالعزیز نے بڑی خلافت راشدہ کے طرز پہ حکومت کی ہے، امیر معاویہ سے بڑھ گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھتا ہے امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے؟ تو پتہ ہے ابن مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم عمر بن عبدالعزیز کا اور امیر معاویہ کا تقابل کرتے ہو، سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا، سنیں، امیر معاویہ جس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے اور اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کیا، جہاد کیا، گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے، گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑی اور گھوڑے کے نتنوں کو لگی، میرا ایمان ہے عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، صحابہ پہ تنقیص کرنا، صحابہ کرام کی معاذ اللہ کسی غلطی کوتاہی کو لے کے صحابہ پہ تبرہ کرنا، اپنا ایمان، اپنا اسلام برباد کرنا ہے۔ گستاخ صحابہ کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت عقید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔